اب کیا سمجھتے ہیں کیا قصور ہے بیسیکلی منظور پشتین کا، یا آپ کا بھی، کیونکہ آپ کو بھی گرفتار کیا جاتا رہا ہے پہلے بھی، تو کیا آپ سے یا ان سے غلطی ایسی سرزد ہوتی ہے کہ بار بار گرفتاری کی جاتی ہے؟ غلطیوں کی بات تو نہ کرے، کیونکہ غلطیاں اگر ہم بھی جو غلطیاں ریاست کی طرف سے کی جا رہی ہے، آپ خود لوگ اگر میڈیا کے حوالے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرے جتنے ریاست کے عوام ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی یہ ریاست کی طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اب آپ بلوچوں کے دیکھیں، بلوچوں کا جو لاگ مار چل رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو گرفتار کر کے پھر مارا جاتا ہے، ساتھ ہی پشتون علاقوں میں جتنا آپریشن، اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنے آپریشنوں کے باوجود اب پھر یہ افغانستان کے ساتھ جنگ کی طرف جا رہے، تو لازماً بات ہے کہ ہم متاثر ہوں گے، یہ ریاست متاثر ہوگی، یہ عوام متاثر ہوں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تقریباً 1948-49 سے لے کر ابھی تک جو جنگ چل رہی، اس میں ہم نے کتنے نقصانات کیے؟ آیا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یا صرف اسی جنگ میں جنگ ہمارا کاروبار ہوگا؟ یہ ریاست جنگ کی بنیاد پہ چلے گی، لوگوں کا خون بہے گا، تب مطلب ہے یہ چیزیں چلے گی؟ مطلب ہے ان کی ڈالر جو امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ ریاست خون کی، پیٹرول کی بجائے جو گاڑی پیٹرول پہ چلتی ہے، یہ ریاست خون پہ چلایا جا رہا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی جو قانون کی سپریمیسی ہو، قانون یا آئین کی بالادستی ہو، یہاں پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، برابری کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنے حقوق دینے چاہیے، اور ساتھ ہی ہم یہ کہہ رہے کہ جو جمہوری طریقہ کار ہے، مطلب ہے یہاں پہ سیاسی لوگوں کو اپنے نظریات کے مطابق آزادی دینی چاہیے۔ اچھا علی وزیر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے دور میں آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی، آپ قید میں رہے اور آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آج عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے؟ ریاست کیا ہو؟ دیکھیں، سیاسی زندگی میں یہ چیزیں قید و بند، صحبت برداشت کرنا، گرفتاریاں، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتی ہے کہ قانون کے مطابق پھر بندہ مطمئن بھی ہوتا ہے، اور قانون کا جب کورٹ کا پروسیس چل بھی رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ کار میں چل رہا ہوں۔ تو اس ریاست کے اندر تو وہ چیزیں چل نہیں رہی ہے، اور ساتھ ہی جہاں تک عمران خان تک، ہم نے پہلے بھی ان کے خلاف جو 9 ماہ کے واقعات کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی، ہم نے اس کی بھی مخالفت کی تھی، اور آج بھی اس کے قید و بند کی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی سیاسی سوچ کے مطابق آزادی دینی چاہیے، اور کسی نے مقابلہ کرنا ہو تو بہترین نظریات کے ساتھ، بہترین منشور کے ساتھ کیا جائے۔ تو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مطلب جن کو بھی جبراً گرفتار کیا جاتا ہے، قانون میں اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو، یا مطلب مرشلا والے جیسے قوانین، اب میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بدترین دور جا رہا ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، اور جمہوری طریقے کے ساتھ، جمہوری طریقے میں جس کے ساتھ بھی زیادتی کی جا رہی ہو، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ آپ دوبارہ الیکشن لڑنے کا ہے آپ کا پروگرام؟ دوبارہ سے لڑیں گے بہرحال الیکشن؟ یہ تو ابھی سوچنے کی، کیونکہ ابھی ساتھ ہی منظور جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں، تو ہم ابھی دوست اس پہ سوچیں گے۔ علی وزیر صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اور حکومت وقت ایک پیج پہ بیٹھ کے جو بھی آپ کے مطالبات ہیں آپ ان کے سامنے رکھیں، یا پہلے ایسی کوئی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہے، حکومت کے ساتھ مذاکرات کی، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ریاست میں کوئی اعتبار کی پوزیشن ہے؟ آج تک تو میرے خیال میں اس ریاست نے جو بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہے اور جس نے بھی بات چیت کی ہے، ہم تو قانون کی بات کرتے ہیں، ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں، ہم تو حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم تو اس ریاست کے اندر امن کی بات کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم بیٹھنے کی کیا بات ہے؟ وہ بالکل یہ چیزیں لائے نا، جو جمہوری طریقے سے جو آئین میں موجود ہے وہ یہ چیزیں لائے، ہمارے بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ مطلب اس میں تو بیٹھنے کی، پھر جو بھی مطلب بات کرے گا ریاست کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف یا ریاست کی پالیسیوں کے خلاف، تو لازماً لوگ سمجھیں گے کہ غلط ہے۔ لیکن جب ریاست کی پالیسی ہی جبر ہو، تشدد ہو، ناانصافی ہو، اور لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہو، اور لوگوں کا مرنا، لوگوں کا خون بہنا، اور لوگوں کو تکلیف دینا ریاست کی کاروبار ہو، تو میرے خیال میں ہم اس کی مخالفت کرتے علی رہیں وزیر گے۔ صاحب، ایسا کیوں ہے جو بھی امن کی بات کرتا ہے وہ اس ملک میں غدار قرار دے دیا جاتا ہے؟ خاص کر پختونوں کے حوالے سے اگر وہ امن کی بات کریں، اپنے حق کے حوالے سے بات کریں، تو وہ برے ہو جاتے ہیں ریاست کی نظر میں، ایسا کیوں؟ دیکھیں، ریاست کے حوالے سے جہاں امن کی بات ہے یا حقوق کی بات ہے جو ریاست کے اندر، تو یہ ان کے لیے مشکل ہے۔
लेकिन अगर आप बंदूक की बात करें, दहशतगर्दी की जो लोग बात करते हैं या बंदूक की बात करते हैं या दहशतगर्दी करवाया करते हैं, इस रियासत के अंदर उनको बड़ी फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, सहूलियात भी है उनको, मतलब है वही उनको इस रियासत के ताबेदार ऐसा कर ले कि वो समझे। लेकिन जो आइन की बात करता है, अमन की बात करता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस रियासत को ऐसे जगह पॉलिसी ऐसी रही है कि यहाँ पे इस रियासत को सिर्फ ही बंदूक के लिए बनाया गया है। जो बात करता है और रियासत का आज तक अगर आप देखें, जब बंगालियों से लेकर अभी तक रियासत की पॉलिसी जो है ना वो बंदूक है। तो आज तक हमने न माशी, न सियासी, न इस्तेकाम वाली पॉलिसी इख्तियार की है, बल्कि हमने जहाँ पे भी यहाँ पे हुआ है, और ये बंदूक हमने अपने लिए नहीं उठाया है, ये हमने दूसरों की पॉलिसियों के लिए उठाया है और नुकसानात हमने उठाए हैं। और जो इनडायरेक्ट फ़वाइद है वो रियासतें जो दूसरी बैरूनी पॉलिसियाँ है वो ले रहे हैं। वो नहीं है कि कोई ये कहे कि रियासत को एक वो जो इलेक्शन का जो एक प्रोसेस है वो मिल जाएगा या एक खुद मुख्तियार पार्लियामेंट मिल जाएगा। हमेशा के तौर पर पार्लियामेंट किसी इतराज़ नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में किरदार के हवाले से इतराज़ है। इस तरह जो लोग अंदर किरदार अदा करेंगे, मेरे ख्याल में वो फिर इस रियासत के हवाले से वो किरदार नहीं अदा करे जो एक आज़ाद और खुद मुख्तियार पार्लियामेंट अदा करता है। आखिरी सवाल है, बिलफर्ज आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप इलेक्शन जीतते हैं, एक वो पार्टी होगी जो इस वक्त अवाम में तो शायद आपको लगता हो कि पॉपुलर है और वो इक़्तिदार तक पहुंच जाए जिसने आपके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, या दूसरी जानिब वो जमात होगी जो इस वक्त अब ज़्यादतियाँ कर रही है, तो आप फिर भी इनके साथ बैठना पसंद करेंगे? देखिए, हमेशा के तौर पर हमने जो अपनी सोच रखी है वो आज़ाद रखी है। और पिछली हुकूमत इमरान के दौर में भी हम खुद मुख्तियार रहे, और साथ ही जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत थी उसमें हमने अपने, और उस पर हर वक्त हम तनकीद भी करते रहे, और साथ ही हमने वो जो गलत काम होता था हमने उसकी मुखालफत भी की है। लेकिन बात बुनियादी तौर पे ये है कि आया हम इन ही लोगों के इर्द गिर्द घूमेंगे? ये भी एक बुनियादी सवाल तो है। रियासत के हवाले से, रियासत की पॉलिसी के हवाले से, आवाम की ज़्यादती के हवाले से या सियासी पार्टियों के गलतियों के हवाले से हमने हर बार अपना मौक़िफ़ वाज़ेह बयान किया है।